Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بہت سے لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری بندگی سے تکبر کرتے ہیں ان قریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو، اور دن بنایا دیکھنے کے لیے۔ اللہ رب العزت لوگوں پر بڑا ہی فضل والا ہے، لیکن بہت لوگ شکر نہیں کرتے، یعنی حق نہیں مانتے۔ گزشتہ آیات میں منکروں، مشرکوں اور کافروں کا، خصوصاً یہودیوں کا ذکر تھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں، اور ان کے پاس جھگڑنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ یہ محض سینے میں جو کبر، غرور اور تکبر چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ حق بات کو پہنچ نہیں سکتے، اور غرور اور تکبر کی وجہ سے وہ بڑائی کو پہنچ نہیں سکتے۔ لہذا اللہ کی پناہ حاصل کرو، کیونکہ وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ کافروں نے ایک اشکال کیا تھا کہ انسان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے یا کسی اور چیز کا، یعنی فتنہ جو ہے زیادہ خطرناک ہے یا کسی انسان کا پیدا کرنا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنا یہ زیادہ بڑا ہے لوگوں کے تخلیق کے مقابلے میں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اندھا اور بینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور جو ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں وہ بھی، اور نہیں برائی کرنے والے، تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ گزشتہ آیت میں یہودیوں کا اس بات پر جھگڑنا کہ دجال آئے گا اور اس کا فتنہ بڑا خطرناک ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جھگڑ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بہت سی چیزیں بیان فرمائیں، اور ہمیشہ ہر دور میں انبیاء علیہ السلام نے دجال کے فتنے سے آگاہ کیا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر بعد میں تمام انبیاء آنے والے جتنے بھی ہیں، سب نے دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کا حکم دیا اور اس سے بچنے کا طریقہ بتایا، یہاں تک کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا۔ سورہ کہف کی ابتدائی آیت اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ، بلکہ کل جمعہ کے دن جو سورہ کہف پڑھتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا، اور جب فتنہ دجال کا ظاہر ہو چکا ہوگا اور دجال سامنے آ چکا ہوگا تو اس وقت ابتدائی آیات سورہ کہف کے پڑھ لینا ہی کافی ہے۔ اس وقت دجال ان مومن کا جو سورہ کہف پڑھتے ہیں کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ دجال بہرحال بالکل قیامت کے قریب آئے گا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت بہت سخت دن آ جائیں گے، فتنے بہت زیادہ پیدا ہو جائیں گے، اور یہاں تک کہ دھوپ کی تمازت بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب یہ چونکہ قرب قیامت ہے، لہذا قیامت کا ذکر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، ان الساعۃ لآتیۃ، قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن زیادہ تر لوگ اس کو نہیں سمجھتے ہیں، نہ اس بات کو مانتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت کا حکم ہے اپنے بندوں سے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا، تمہاری پکار پر لبیک کہوں گا، یعنی تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ یہ اللہ اور بندے، ان دونوں میں یہی فرق ہے کہ اگر اللہ رب العزت سے نہ مانگا جائے تو وہ غصہ ہوتا ہے، اگر اللہ رب العزت سے نہ مانگا جائے تو وہ غصہ ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا نہیں ہے، اور بندوں سے مانگ لیا جائے تو یہ غصہ ہو جاتا ہے کہ میرے پاس مانگنے کے لیے آ گیا ہے۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان کی جو بڑی صفت ہے، بڑا فرق ہے، یہ واضح کیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دعا کا حکم دیا ہے۔ اب دعا کیا ہے؟ ہم جو اللہ رب العزت سے مناجات کرتے ہیں، اس سے ہم جو فریاد کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر جو اللہ سے ہم مانگتے ہیں، حقیقت میں یہ دعا ہے۔ بلکہ اگر دعا کو تھوڑا سا وسیع کر دیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے یہ عبادت کی جان، عبادت کا خلاصہ، عبادت کا مغز ہے۔ یعنی عبادت کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، ذکر کے بعد انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت سے فریاد کرے اور اس سے دعا مانگے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعا قبول فرماتا ہے۔ دعا قبول ہونے کے مختلف اعتبار سے مختلف اوقات ہیں، لیکن بہرحال دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ دعا ہی عبادت ہے، یا اس کو تھوڑا سا پلٹ دیا جائے اور یوں کہا جائے کہ عبادت ہی دعا ہے، تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ ہم نماز شروع کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو سب جیسے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کر چکے ہوتے ہیں تو فوراً اللہ سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب اور غصہ نازل ہوا، نہ گمراہ اور راہ سے بے راہ ہو جانے والوں کا۔ تو یہ سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ میں ہی دعا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جب ہم نماز کے اختتام پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر بھی دعا پڑھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور درود شریف کے بعد جو دعا مانگتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور بہت زیادہ ظلم کیا، تیرے سوا کوئی مغفرت کر نہیں سکتا، تو میری مغفرت فرما دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی، تو میری مغفرت فرما دے، کیونکہ تو بڑی مغفرت کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دعا کے نماز کے شروع میں بھی دعا ہے اور نماز کے اخیر میں بھی دعا ہے۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ دعا ہی عبادت ہے یا عبادت ہی دعا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ بعض دعا واجب ہے، فرض ہے، جیسے کہ یہ ہم مانگتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ فرض ہے، واجب ہے، اور اسی طرح اخیر میں جو پڑھتے ہیں تو یہ ضروری ہے، سنت مؤکدہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ بہت سی دعائیں ہیں جو نفلی اعتبار سے ہوتی ہیں کہ انسان جب چاہے اللہ رب العزت سے مانگ لے۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھے اور اپنی فریاد اللہ کے سامنے رکھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے بندگی کرتا ہے اور اپنی ہر چیز اللہ رب العزت سے ہی وہ مانگتا ہے، اسے سے وہ فریاد کرتا ہے۔
بعض دعا ایسی ہوتی ہے جو مکروہ اور حرام ہوتی ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی مثال کے طور پر نماز پڑھی، نماز کے بعد ہم کہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھوک لگی، ہم کو کھانا دے دے، اے اللہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمیں پیسہ دے دے۔ اس طرح کی چیزیں جو لذات دنیا ہے، سمجھ رہے نہیں، تو یہ اس طرح کی چیزوں کا مانگنا اللہ رب العزت سے، اس کی کریم ذات سے مکروہ ہے۔ اور جو چیز ناجائز اور حرام ہو اس کا مانگنا حرام ہے، اس کا مانگنا حرام ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بچی کسی انسان کو بہت خوبصورت لگی، اچھی لگی، اس کو بھاگ گئی، اب وہ اللہ رب العزت سے دعا کر رہا ہے پروردگار اسے میری دوستی کرا دے، اسے میرے گرل فرینڈ بنا دے۔ تو گرل فرینڈ بنانا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ناجائز اور حرام ہے۔ ہاں یہ دعا کی جا سکتی ہے پروردگار میرا نکاح، میرا رشتہ اس سے کروا دے، ٹھیک ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن یہ کہنا جو ناجائز عمل ہے وہ کرنا، اسے میری ملاقات کروا دے وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ حرام ہے۔ پروردگار مجھے پیسہ دے دے، کہیں سے بھی دے دے، کہیں سے بھی دے دے، کسی طرح بھی دے دے، مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں، میرے پاس آنا چاہیے، اب حلال ہو یا حرام ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس طرح کی دعا کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اسی پر بہت سی چیزیں ہیں، آپ جو حرام چیزیں ہیں اس کو آپ جوڑتے اور اسی پر منطبق کرتے چلے جائیں کہ حرام چیزوں کا مانگنا اللہ رب العزت سے یہ حرام ہے۔ اور لذات دنیا جو ہیں ان تمام چیزوں کا مطالبہ کرنا یہ جو ہے کیا مکروہ ہے۔ ہاں بقیہ خلاصے کے طور پر، جوامع الکلم کے طور پر اللہ رب العزت سے مانگا جا سکتا ہے۔ اللہ نے ہمیں خود سکھایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں ہی بھلائی عطا فرما۔ اب یہ جو بھلائی ہے نا، یہ صرف نیکی اور اچھا عمل ہی نہیں ہے، بھلائی کا مطلب یہ ہوا کہ ہر اعتبار سے بھلائی، کہیں پر تنگی نہ ہو، کہیں پر پریشانی نہ ہو، ہماری زندگی سکون کے ساتھ گزر رہی ہو، ہم آزمائشوں سے دوچار نہ ہو وغیرہ وغیرہ، ہم حالات سے دوچار نہ ہو، دشمنوں کے نرغے میں ہم نہ پھنسیں، ہماری زندگی پاکیزہ اور مطہر گزرتی چلی جائے اور ہم ہر اعتبار سے پرسکون ہو۔ یہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پھر وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، یعنی جہنم کے عذاب سے بچا، جو لوگ ذلیل اور رسوا ہیں ان کے زمرے میں جانے سے ہمیں بچا لے، جو اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے، اور اس کے بعد ہمارا حساب کتاب آسان فرما دے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ آخرت کے اعتبار سے۔ اس کے بعد جب حساب کتاب ہو جائے گا تو رکھی بات ہے، کچھ جنت میں جائیں گے، کچھ دوزخ میں جائیں گے، تو تیسری دعا اللہ کے نبی نے بتا دی، وقنا عذاب النار، اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ تو جوامع الکلم کے طور پر دنیا میں مانگا جا سکتا ہے اللہ رب العزت سے۔ ہاں بیماری ہے تو بیماری سے شفا یابی اللہ سے مانگی جا سکتی ہے وغیرہ وغیرہ، کیونکہ وہی بیماری دیتا ہے، وہی آزمائش دیتا ہے، وہی آزمائشوں سے نکالتا بھی ہے اور بیماری بھی دور فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے مانگا جائے، کیونکہ اللہ سے نہ مانگا جائے تب وہ ناراض ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، عبادت سے گریز کرتے ہیں، بھاگتے ہیں اور ان کو چڑ ہوتی ہے، تو حقیقت میں ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے اور ذلیل و رسوا ہو کر داخل ہوں گے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے رات اور دن کا ذکر فرمایا کہ صرف اللہ ہی ہے جس نے رات بنائی اور جس نے دن بنایا، اور دونوں کا مقصد بھی بتایا۔ رات اس لیے بنائی تاکہ انسان رات کی ٹھنڈک میں، رات میں جو پرسکون ماحول ہو جاتا ہے، فضا سازگار ہو جاتی ہے، گرمی کی تپش ختم ہو جاتی ہے، عمدہ اور ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، انسان میٹھی نیند سو رہا ہوتا ہے۔ دن کی گرمی سے، قمقموں کی وجہ سے، دیگر فیکٹریوں کے چلنے کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ، جو گرمی اور تپش ہوتی ہے اور جو ہو ہلڑ ہوتا ہے لوگوں کی وجہ سے، بازار کا جو شور و شغب ہے اس کی وجہ سے انسان دن میں جو ہے وہ سو نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے رات پرسکون بنائی، اندھیری بنائی، تاکہ جو ہے انسان جو ہے آرام سے سو جائے اور اس کے بعد صبح اٹھے تو بالکل تازہ دم ہو۔ اور دن کا اجالا اس لیے بنایا تاکہ تازہ دم ہو کر وہ اپنی ضروریات کے لیے قدم بڑھائے
اور اپنا کام کاج کرے، ہر چیز اس کو نظر آئے، ہر چیز اسے دکھائی پڑے۔ تو گویا کہ دن جو ہے کام کے لیے اور رات جو ہے وہ آرام کے لیے اللہ رب العزت نے بنائی۔ اس کے علاوہ جتنے فوائد اور ہیں وہ انسان خود بخود اس کے اوپر اندازہ کر سکتا ہے کہ رات اور دن کے کتنے فوائد ہیں انسان کے لیے، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ شکر نہیں ادا کرتے ہیں، حق نہیں مانتے، اللہ رب العزت کی بات نہیں مانتے، ناشکری کرتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت لوگوں پر بڑا فضل کرتا ہے، بڑا احسان کرتا ہے۔ بس اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے فضل کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔